الرحمن، رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. اور مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے اس نام سے چڑھتے تھے، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ چاہے اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے سارے. علم القرآن، اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے. علمہ البیان، اور انسان کو قوت گویائی سے نوازا ہے. یعنی یہ جو بولنے کی جو طاقت ہے، یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی. اس اعتبار سے یعنی جانور جو ہے نا، وہ بھی اگر خطرے سے بچتے ہیں نا تو وہ یعنی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل ہماری طرح کام کر رہی ہوتی ہے. ہم سے جب کوئی ڈسکشن کرتا ہے، ہم فزیکل فنومینا کو آبزرو کرتے ہیں تو اس سے باقاعدہ یعنی چیزیں ڈیٹیکٹ کر کے رزلٹ بھی نکال لیتے ہیں اور مستقبل کے لیے پلان بھی کر لیتے ہیں. لیکن جانور تو بیچارے کوئی مستقبل پلان نہیں کرتے. جب خطرہ آتا ہے اسی وقت وہ بھی اسی خطرے سے واقف ہوتے ہیں جو خطرہ آلریڈی ان کی انسٹنکٹ میں موجود ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا ہو تو میرے بھائی کوئی آپ جانور ذبح ہی نہ کر سکتے. عید کے دنوں میں اتنے سارے بیل جب جا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو تھی تھرتھلی مچا دیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں بس انسٹنکٹ ہے، اس طرح کی عقل نہیں ہے کہ وہ حالات کو فورسی کر کے مستقبل پلان کر سکے اور پھر اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے کر سکے دوسروں تک. کمیونیکیشن ان کے اندر بھی ہے لیکن بس اتنی ہے جو اللہ نے ڈومین ان کو سکھائی ہے. یہ نہیں ہے جس طرح انسان جو ہے کتنی لمبی پلاننگز کرتا ہے اور معاملات کو لے کے چلتا ہے، یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ بیان کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہے. اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے. رحمان الرحیم. اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ، وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کو کون ہے؟ ہم تو جانتے نہیں ہے، یہ کہاں سے لے آئے ہوئے محمد تم رحمان صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان ہے. دیکھیے رحمت سے یہ دو نام بنائے گئے، الرحمن الرحیم. 113 مرتبہ تو تمام سورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فعلان کا وزن ہے، اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں اس میں کسی صفت کی ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پہاڑوں ایسی لہریں، اسی سے غضبان بنا ہے، انتہائی غضبناک، بہت غصہ. اسی سے جوعان بنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں میں، انا جوعان. اسی سے عطشان بنا ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں. اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے، تسلسل کے ساتھ. اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے اور کوئی شیر خار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا، اسے کیا پتا میری ماں مر گئی، اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ نہیں. آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے، اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں. یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے، میرے تو اپنے بچے بہت تھے.
گویا کہ جوش تو آیا، دوام اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے اور اس میں دوام ہے، دریاؤں کا سا دوام تسلسل سے بہنے والا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام، ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیے اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، ہمیں رزق دیتا ہے تاکہ ہم زندہ رہیں، بے شک بے شک۔ اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو رزق دے گا مجھے۔ بے شک۔ لیکن رحمت کون سی چیز ہے؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے، جرأت سے، بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت سے۔ تو سب سے پیارا نام کون سا ہوا؟ الرحمن۔ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ گائز ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور یہی ہمارا مقصد تھا۔ بہت سے لوگ کوشچن کرتے تھے ہم سے کہ بھائی یہ مطلب عرب کے لوگ اس ٹائم پر اللہ اللہ یہ کرتے تھے، تو رحمان تو وہ کنفیوز ہو گئے بھائی اللہ کا کثرت سے نام تو اللہ کا ہے قرآن میں، لیکن یہ رحمان مطلب کیا؟ تو اس ٹائم پھر بتا دیا تھا، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم قرآن میں نازل ہوا کرتی تھیں آیتیں۔ تو پھر رحمان الرحیم ہم کو سب سے زیادہ ضرورت تو رحمان کی ہے، کیونکہ رحمت والا ہے اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کچھ کام شروع کرتے ہیں ہم پڑھتے نہیں ہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں، تو بڑا رحمان الرحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم تو ہیں گنہگار، لیکن اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو مایوسی کبھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیونکہ انسان وہ شیطان مایوس کرتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ویلز دی ہوئی ہیں اور انسان غلطی کرے گا، لیکن سب سے بہتر اللہ کو انسان وہی پسند ہے جو ریپینٹ کرے اللہ پہ، مطلب توبہ کرے، پھر ہو جائے اس سے غلطی، بچتے ہوئے بھی نہ کرتے ہوئے بھی ہو جائے پھر بھی توبہ کرے۔ تو یہ ہوتی ہے مطلب توبہ کی اصلی پہچان، جو مطلب نہ کرتے ہوئے بھی ہو جائے پھر توبہ کرے، تو یہ اللہ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اللہ کو یہی سب سے زیادہ انسان بندہ پسند ہوتا ہے۔ تو اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے۔ ہمارے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم کسی کو بدتمیزی کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم ٹائم ٹو ٹائم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے گی، تو ہمارا دنیا میں ہونے والا۔ لیکن اگر ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تو وہاں کچھ بھی کام کریں گے سب چیز مطلب یہاں تو کچھ کرتے ہیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہاں کچھ بھی کام کرو گا اللہ راضی رہے گا۔ یہی سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ہوگی انشاءاللہ جب ہم جنت الفردوس میں، اللہ ہمیں مقام عطا فرمائیں ہم سب کو جنت الفردوس میں۔ اور یہ اللہ کو دیکھنا بھی مطلب جنت الفردوس والے لوگ دیکھ سکیں گے جو جنت میں ہوں گے، تو یہ بہت بڑی ایک وہ ہوگی، مطلب سب سے بڑی جو چیز ہوگی نا، ہر چیز فیکی پڑ جائے گی اللہ کے سامنے جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن انہی لوگوں کو جو جنت الفردوس میں ہوں گے، جو کہ ہمیں سنا بھی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا اتنے اچھے سے ایکسپلینیشن ہمارے لیے کیا۔ اور آئی ہوپ ویڈیو آپ کو گائز بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ رحم کرے، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد وہ فوت ہو چکے ہیں، تو اللہ ان کو بھی بڑے سے بڑے اعلیٰ مقام پہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور ہمارے انجینئر صاحب ہیں اب کے دور میں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا کرے اور ایسے ہی ترقی دیتے رہے۔ اور لوگ بھائی بہت سے پوچھتے ہیں انجینئر صاحب یہ جو ہیں مطلب یہ تو بس یوٹیوب سے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لینا ان کو، لیکن گائز ان کا جو اوریجنل اگر آپ جائیں گے نا، تو انہوں نے خود اپنا ایک اسپیچ دی ہوا ہے، شارٹ ویڈیو میں بھی اپلوڈ ہوئی ہے ان کی، اور لیکچر بھی ہے، فل ویڈیو بھی۔ تو انہوں نے خود کہا ہے بھائی اگر میں چاہوں تو میں مونیٹائزیشن کر سکتا ہوں اپنے چینل کو، کروڑ روپے جو لوگ کاپی کر رہے ہیں ان کا بھی انکم لے سکتا ہوں یوٹیوب کے ذریعے، تو کروڑ روپے تو بیٹھے بیٹھے بھی آ جائیں گے، لیکن وہ لیتے نہیں۔ انہوں نے خود کہا میں دین اسلام کو چندہ کا وہ نہیں بنانا چاہتا، ورنہ حرام نہیں ہے گائز، لیکن وہ ہوتا ہے نا انسان کی سوچ، بھائی چندہ نہیں بنانا چاہ رہے کہ مطلب اس کے مطلب دین کا کام کرو پھر چندہ لوں اس کے نام سے، وہ نہیں، یہ نہیں کر رہے بالکل بھی انجینئر صاحب۔
تو یہی انسان کی پہچان ہوتی ہے ایمان کا توکل. اسی چیز سے پتہ پڑتا ہے کہ بھائی یہ پیسے بھی نہیں لے رہے اور اللہ نے کتنا ایمان سے نوازا رکھا ہے ان کو. تو اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے اور دین حق پہ اور کامل عطا فرمائے. ہم سب کو برائی سے بچائے اللہ, ہم سب کو جہنم سے قبر کے سے بچائے, اور ہم سب کو رحمان الرحیم اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آئی ہوپ گائز آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی, اور ویڈیو کو آپ لائک یا سبسکرائب کرو یا مت کرو آپ کی ہیڈ ہے, لیکن ایک فرینڈس میں اپنے شیئر ضرور کرنا اور کمنٹس میں ضرور بتانا گائز کیسا لگا ویڈیو. اور تب تک کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے گائز السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.